السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری جمنا رہے یا غوث اعظم کی زنن دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی زنن. آئیے حضرات، تمام حضرات مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھی بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، شاعر کہتا ہے سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. اور خدا را اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، خدا را اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے، میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے. اور وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے، وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے، جہاں رکھ دے قدم آقا وہی گلزار ہو جائے. حضرات محترم، شاعر نے کہا وہ چاہے انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے. شاعر نے بلا مطلب میں نہیں کہہ دیا. آئیے پریکٹیکل سنے. میرے آقا صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جنگ کی واپسی میں ہے، تمام صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں. میرے نبی ایک جنگل میں رک گئے، تمام صحابہ میرے نبی کے ساتھ ایک جنگل میں ٹھہر گئے. تمام صحابہ نے اپنے اپنے ساتھ کے سامان پہ نظر ڈالی، اپنی اپنی کجاغوں پہ نظر ڈالی. صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے پاس جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو چکا ہے. اسی کشمکش کے عالم میں تمام صحابہ پریشان ہیں. آخر پینے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا، وضو کرنے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا. اسی کشمکش کے عالم میں تمام صحابہ میرے نبی کی بارگاہ میں چلے گئے اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ نہ ہی تو ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہے، نہ ہی وضو کرنے کے لیے پانی ہے، نہ ہی اونٹوں کو پلانے کے لیے پانی ہے. یا رسول اللہ ہم کو پانی عطا کر دیا جائے. پانی نہیں ہوگا وضو کیسے ہوگا، پانی نہیں ہوگا اونٹ کیا پیئیں گے، اور جب اونٹ پانی نہیں پیئیں گے تو ان میں راستہ چلنے کی طاقت کہاں سے آئے گی. یا رسول اللہ ہم کو پانی عطا کر دیا جائے. جب صحابہ نے میرے نبی کی بارگاہ میں اتنا عرض کی تو میں نے عالم تصور میں صحابہ کا دامن تھام لیا اور تھامنے کے بعد عرض کی اے پانی مانگنے والوں، آخر تم نے مصطفیٰ سے پانی مانگا کیوں؟ اگر تم کو پانی ہی چاہیے تھا تو کسی تالاب کے پاس چلے جاتے، کسی دریا کے آگے کٹورا لے کر کے کھڑے ہو جاتے، تم کو پانی دے دیا جاتا. لیکن تم نے مصطفیٰ سے پانی مانگا کیوں؟ جہاں سے تم آ رہے ہو وہیں سے مصطفیٰ آ رہے ہیں. جس جنگل میں تم ہو اسی جنگل میں مصطفیٰ ہے. جن مشرق و مغرب کے مابین تم ہو انہی مشرق و مغرب کے مابین مصطفیٰ ہے. اے پانی مانگنے والوں، آخر تم نے مصطفیٰ سے پانی مانگا کیوں؟ تو صحابہ کا عقیدہ بول اٹھا کہ ہم نے نبی کو اپنی طرح نہیں مانا. تو میں نے کہا اور کیسا مانا؟ تو صحابہ کا عقیدہ بول اٹھا کہ اگر اللہ رب العزت نے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، ان مشرق و مغرب کے مابین اگر کسی کو ساتھی حوض کوثر اور مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کو بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا ارشاد منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے شاعر نے کہا وہ چاہے انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے، جہاں رکھ دے قدم آقا وہی گلزار ہو جائے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگوں، جس چیز
کو تمہیں رسول عطا کریں اس کو تو تم لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے مالک و مختار ہونے کو ثابت کیا ہے۔